خچر حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ اپنا سر ہلا ہلا کر کے بات کر رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو توجہ، ہم امت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بات کرتے. اشرف المخلوقات جانور نہیں، لیکن ایک جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے آقا اب تک میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک یہودی تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا، وہ مجھ سے سامان لدواتا تھا ادھر سے ادھر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا میں گرا دیتا، میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا. خچر کہہ رہا ہے یہودی میرا مالک تھا لیکن جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میری پیٹھ پر میں اسے گرا دیتا. حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا ایسا تو کیوں کرتا تھا، ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ سنو میرے عزیزوں، خچر کہتا آقا میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں اور سلسلہ انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں. مجھے میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا، اس پر تاجدار انبیاء سواری کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خچروں کو اتنا علم ہے، ان قادیانی گدھوں کو علم نہیں. خچر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. میرے عزیزوں اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھا کہ کوئی اور بیٹھنے نہ پائے کہ اللہ کے رسول بیٹھنے والے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس خچر پر سواری صرف رسول اللہ نے فرمائی، اور وہ خچر کتنا غیرت مند تھا، کتنا غیرت مند تھا کہ اس پیٹھ پر کسی اور آلائش کو اور ناپاکی کو کبھی گوارا نہیں کیا. اور حد تو یہ ہے حدیثوں میں موجود ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ زندہ رہا، لیکن جانتے ہو صرف 3 دن کے بعد بیر غرس یہ کنواں ہے جس میں چھلانگ لگا کر یہ جان دے دی کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا جو رسول اللہ کی سواری ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کا احترام جانور اتنا کرتے تھے. تمہاری نسبت تو امت کی ہے، تمہاری نسبت امت کی ہے. کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جن آنکھوں کو تم نے سنبھال رکھا ہے میرے آقا کا دیدار کرنا ہے، تو ان آنکھوں کو غلاظت میں کیسے ہم ڈال سکتے ہیں، کیسے بے حیائی میں ڈال سکتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو کیوں نہیں سنبھال کر رکھ سکتے کہ یہ ہاتھ میرے آقا سے مصافحہ کرنے والے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب مصافحہ کرنے کی تمنا ہے تو پھر اس ہاتھ کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے. وہ خچر اپنی پیٹھ پر کسی اور غیر کو برداشت نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ پیٹھ میں نے سنبھال رکھی ہے اللہ کے رسول کے لیے. آج ہم بچ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو صرف اس لیے بچا کر رکھیں کہ یہ ساری امانت رسول اللہ کی ہے. کیوں؟ بریلی سے یہی تو آواز آتی ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ بدن میں ہے جان اور ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. جب رسول اللہ کے لیے جینا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں ہر شے کی حفاظت بھی ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن میں کوئی دوسرا پٹا ڈالنے کی کوشش کرے، کبھی نہ ہو کہ کسی اور کی غلامی کا پٹا ہماری گلے میں پڑ جائے. نہیں، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ. دنیا اگر ہمیں پہچانے تو بیدم وارسی کا وہ شعر یاد رکھو. بیدم وارسی بڑے عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں سکے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے، بیدم یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، اے رسول پاک میری پہچان اتنی بنا دے کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہے، اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہ ہو. مجھے دنیا اگر پہچانے تو حضور کے نام سے پہچانے. عزیزان گرامی وقار، اتنی غیرت تو تمہارے اندر آنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے اور ہمیں ہر شے کو سنبھال کر رکھنا ہے. صرف ایک بات میں بتا دوں،
بہت سارے نوجوان محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں پتا ہے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ نوجوان کو اٹھا کر میں کہوں یہ لے میرا امامہ، میں آج تجھے پہنا دیتا ہوں، خوشی سے وہ لے کر کے جائے، ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں اگر میری محبت ہے تو یہ امامہ پہن کر کے نکل جائے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ سر پر امامہ ہو تو کیا شراب کی دکان پر کھڑے ہو سکتے ہو؟ کیا کسی آوارہ گردی میں جا سکتے ہو سر کے امامے کی قدر تم رکھے ہوئے؟ بار بار دل میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں، میں اس لباس کے ساتھ اس امامے کے ساتھ یہاں کھڑا رہوں گا تو دنیا کیا سوچے گی؟ صرف میں تو ایک نکما آدمی ہوں، میرے امامے کو پہننے کے بعد تمہارا احساس یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ شراب کے اڈے پر جانا ہوگا، نہ تاش کے پتوں پر، نہ ہی آوارہ گردی میں، نہ کسی گلی کوچے میں، بلکہ اسے احترام لازم ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے امامے کی کیا بات، تمہاری گردن پر تو رسول اللہ کی نسبت کا پٹا، جس جگہ پر ہو صرف اتنا خیال آ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کل کو میرے بد عمل کردار سے، میرے کسی برے اخلاق سے دنیا حضور کی طرف انگلی نہ اٹھائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ یہ آج آپ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، تمہاری نسبت حضور سے وابستہ ہے تو تمہارا ہر عمل دنیا کے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ جانتے ہو جب عید ہو، بقرعید ہو کہ جلوس عید میلاد ہو، دنیا تمہیں دیکھتی ہے اور پہچاننا چاہتی ہے کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنے اخلاق سے سفیر ہو، ترجمان ہو رسول اللہ کے، اپنے اعمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر سکتے ہو اور دنیا حضور کی تک پہنچنے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں دین اسلام سے محبت اور اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سارے امت مسلمان کی ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ ایمان کی حفاظت، ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ کوئی دشمن ہلا نہ سکے، ہمارے ایمان کو کمزور نہ کر سکے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما۔